أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. الف لام را. تلك آیات الکتاب المبین. یہ آیات ہیں کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی. انا انزلناہ قرآنا عربیا. بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے قرآن عربی میں. لعلکم تعقلون. تاکہ تم سمجھ سکو. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن. ہم واقعات اور حقائق کو سب سے بہتر پیرائے اور طریقے میں آپ کی طرف وحی کر کے اس قرآن پاک میں نازل کرتے ہیں یا اس قرآن پاک میں بیان کرتے ہیں. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. ورنہ اس سے پہلے تو آپ بالکل ہی بے خبر تھے. اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و احسان سے یہ اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی چند اہم آیات یعنی 3 آیات تھیں. اس سورت کا نام سورہ یوسف ہے. یہ سورہ یوسف جو ہم پڑھ رہے ہیں اپنے آج کے درس کی نشست میں، یہ سورہ یوسف قرآن پاک کی مکی صورتوں میں سے ایک اہم صورت ہے. 111 آیات ہیں. اس کے حروف تقریباً 7996 ہیں. اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ یوسف ہے اس لیے کہ اس سورہ مبارکہ میں سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے. ہم نے بتایا کہ یہ سورت مکی ہے. قرآن پاک کی وہ ترتیب جو نزول کے اعتبار سے ہے، اس میں سورہ فاتحہ جو سب سے پہلی سورت ہے وہ مکی سورت ہے، اور اس کے بعد سورۃ البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ، یہ 4 سورتیں مدنی ہیں. پھر اس کے بعد 2 سورتیں ہیں الانعام، الاعراف، یہ مکی ہیں. پھر 2 سورتیں ہیں، ان 2 کے بعد الانفال اور التوبہ، یہ مدنی ہیں. پھر سورہ یونس، ہود اور یوسف، یہ مکی صورتیں ہیں. قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں کئی انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات بیان ہوئے ہیں، لیکن ہمیں قرآن میں ایسی صورتیں صرف 2 ملتی ہیں جن میں صرف ایک نبی کا واقعہ یا ایک نبی کے واقعات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. ان میں ایک سورت کا نام سورہ نوح ہے جو سیدنا نوح علیہ السلام کے نام پر 29ویں پارے میں ہے، اور دوسری سورت یہ ہے جس کو سورہ یوسف کہا جاتا ہے.
یوسف علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں۔ قرآن پاک میں سیدنا یوسف کا نام 26 مرتبہ آیا ہے، 24 مرتبہ اسی صورت میں، اور ایک مرتبہ سورہ انعام کی 84 نمبر کی آیت میں ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا۔ انہی آیات میں چلیے تو آگے چل کے ارشاد ہے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وأیوب ویوسف۔ تو یہاں یوسف علیہ السلام کا نام سورۃ الانعام کی آیت نمبر 84 میں ہے، اور ایک یوسف علیہ السلام کا نام سورہ غافر جس کو مومن بھی کہا جاتا ہے، اس کی آیت نمبر 34 میں ہے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلِ۔ یوسف یہ سریانی یا عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ عربی میں جب اس کو تبدیل کیا گیا تو اس کا ایک معنی ہے یوسف بہت زیادہ بندگی کرنے والا، اور دوسرا معنی یہ اسف سے یوسف ہے، افسوس کرنے والا، حزن اور ملال اور غم اور پریشانی والا۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ان کی زندگی میں سب سے زیادہ آزمایا گیا، اور ان کو حزن اور ملال اور غم اور رنجیدگی اور تکلیف اور پریشانی ان سے ان کا پالا پڑا، سب سے زیادہ آزمائش ہوئی، اس بنا پر بھی ان کو یوسف کہا گیا۔ یوسف علیہ السلام یہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو یوسف نبی، ان کے والد یعقوب نبی، اور ان کے والد اسحاق نبی، اور ان کے والد ابراہیم نبی جو کہ اللہ کے خلیل تھے، خلیل اللہ۔ یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں اور ان کے 12 لڑکے تھے، جن میں ایک یہ یوسف ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی صرف ایک تھے جن کا نام بنیامین تھا، باقی جو بھائی تھے ان کے 10 وہ سوتیلے تھے۔ موجودہ فلسطین میں ایک شہر ہے مدینۃ الخلیل، اور اس خلیل میں ایک جگہ ہے اس کا نام ہے حبرون۔ اس مقدس مقام پر یہ مقدس خاندان رہائش پذیر تھا۔ یعقوب علیہ السلام کا ایک مکان نابلس جو مشہور شہر ہے فلسطین کا، وہاں پر بھی تھا۔ نابلس یہ وہی جگہ ہے جس کا پرانا نام عبرانی کتابوں میں تورات و انجیل میں سکم لکھا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ من اکرم الناس، سب سے زیادہ جن پر اللہ کا کرم ہوتا ہے اور جو اللہ کے بندوں پہ کرم کرتے ہیں، بہادر، شجاع، مہمان نواز کون ہے؟ فرمایا اتقاہم للہ، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہوں۔ پھر عرض کیا گیا کہ ہم نے اس بارے میں نہیں پوچھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْرَمُ النَّاسِ يُوسُف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ۔ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ جن کا اکرام کیا گیا وہ تو یوسف ہیں جو اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور پھر وہ بھی اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں، یعنی اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور پھر وہ بھی اللہ کے خلیل کے بیٹے ہیں جو کہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس حدیث مبارک کو نقل کیا جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، کہ الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ کے جلیل القدر انبیاء کا یہ مبارک خاندان ہے۔ یہ سورہ یوسف ہے۔ اس سے پہلے جو سورت ہم نے پڑھی وہ سورہ ہود تھی۔ اس سورت کا جو سورہ یوسف ہے،
اپنی ماقبل صورت سے اور اپنی مابعد صورت سے گہرا ربط اور تعلق ہے کہ ان تینوں صورتوں میں انبیاء کرام کے واقعات کو بیان کیا گیا، توحید خالص کو بیان کیا گیا، اور آخرت کے عقیدے اور فکر کو بیان کیا گیا کہ دنیا کی زندگی میں جب بھی کسی بھی قوم نے، فرد نے اپنے زمانے کے نبیوں کی بات کو مان کر اپنی زندگی گزاری تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی دنیا بھی اچھی کی اور آخرت کا اجر اللہ کے ہاں ان کے لیے محفوظ ہے۔ اور جس انسان نے بھی، جس قوم نے بھی، جس علاقے، محلے، شہر، ملک والوں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی حدوں کو توڑا، صراط مستقیم کے بجائے شیطان کے راستے پہ چلے، دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے تباہی اور ہلاکت اور بربادی اور ذلت و رسوائی اور پریشانیاں اور آخرت کا عذاب بھی ان کا مقدر بن گیا۔ یہ سورہ یوسف قرآن پاک کی ایسی عجیب صورت ہے کہ اس میں ہر مظلوم کے لیے، ہر داعی کے لیے، ہر مبلغ کے لیے، ہر اچھے انسان کے لیے بیسیوں سینکڑوں عبرتیں ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے یہ واقعات قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے جس کتاب کو کتاب ہدایت بنایا گیا، اس کتاب میں محفوظ کر دیے گئے تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ اس واقعے اور ان واقعات کو پڑھیں اور پھر اللہ کی طرف رجوع کریں، کسی بھی قسم کے حالات سے نہ گھبرائیں۔ یوسف علیہ السلام کو قدم قدم پہ رکاوٹیں، قدم قدم پہ آزمائشیں، قدم قدم پہ مصیبتیں، قدم قدم پہ مخالفتیں، قدم قدم پہ دشمنیاں اور قدم قدم پہ ہر طرح سے ان کو آزمایا گیا۔ ہر مقام پر یوسف علیہ السلام کی زبان پر اللہ کا نام جاری تھا، اللہ کا نام جاری تھا، اللہ کا نام جاری تھا، اللہ کی طرف رجوع کیے ہوئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے وہی بھائی جن بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا، انہی بھائیوں کو اللہ نے بھکاری بنایا اور بھکاری بنا کر وہ یوسف علیہ السلام کے در پہ وہ حاضر ہوئے بھیک مانگنے کے لیے۔ یہ بتایا کہ دنیا کی زندگی میں جو کوئی بھی صبر کرے گا، تقوی کو اختیار کرے گا، تو اللہ تعالی اس کو جلد یا بدیر یہ دکھا دے گا کہ اس کی دشمنی اور مخالفت کرنے والے اور اس کو تکلیف پہنچانے والوں کو اللہ اس کے قدموں پر لے آئے گا، اگر ہمارا اور آپ کا اللہ کی ذات اقدس پر یقین کامل ہو تب۔ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے ہوئے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان کی تدبیر ہوتی ہے، لوگوں کی تدبیریں ہوتی ہیں، اور ایک اللہ کی تدبیر ہوا کرتی ہے۔ لوگ چالیں چلتے ہیں، لوگ منصوبے بناتے ہیں، لوگ پلاننگ کرتے ہیں، لوگ نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن ہوتا وہی ہے جس کا فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہوتا ہے۔ یقیناً اللہ اپنے نیک اور صالح بندوں کو آزماتا ہے، آزمائش ہوتی ہے۔ یہ قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا کہ ہم تم لوگوں کو ضرور آزمائیں گے، تمہاری جان میں، تمہارے مال میں، تمہارے اہل و عیال میں، اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کون صبر کرتا ہے۔ تو جو بندہ متقی بن کر صبر کو اختیار کرے اس کا اجر کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا۔ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کبھی بھی ان کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔ تدبیر ہمیشہ راست نہیں آتی، انسان بہت کچھ سوچتے ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن نتیجہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاتھ میں ہے، اور ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اسی لیے فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہارے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہی ہوگا جو اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ یہ سورہ یوسف